اسمبلی کی کارکردگی کیسی رہی آپ کی نظر میں بطور رکن قومی اسمبلی؟ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 4 سال صاحب کے اور 1 سال بعد کا. ٹھیک ہے. اور میں اپنی نظر میں جو دیکھا میں نے پچھلے 4 سال میں سر جو کرپشن ہوئی ہے ساؤتھ پنجاب میں، کیونکہ میرا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے، میں اس کی بات کر سکتا ہوں. پاکستان کی تاریخ میں ایسی کرپشن نہیں دیکھی. جی ساؤتھ پنجاب میں آپ خود اس وقت حکومت میں تھے، آپ بتا رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی تھی ساؤتھ پنجاب میں. سر اگر میں نے اس وقت آواز نہ اٹھائی ہو تو میں مجرم ہوں. اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں میٹنگ کر رہے تھے، اور عثمان بزدار صاحب بھی ساتھ تھے. پنجاب کے ٹوٹل ایم این ایز جو پی ٹی آئی کے تھے وہ موجود تھے. آئی اسٹوڈ اپ and I said to the chairman PTI, sir, there is corruption going on in South Punjab. Land record کی corruption میں ریکارڈ قائم ہو گیا ہے ساؤتھ پنجاب میں، اور آپ کے منسٹرز جو ہیں ان کے بندے یہ کرپشن کرا رہے ہیں. مجھے پرائم منسٹر صاحب نے کہا نیم دا منسٹر جو یہ کروا رہا ہے. میں نے کہا سر وی ہیو سم ویلیوز، ہم نام نہیں لیتے. آپ کو پتہ ہے ساؤتھ پنجاب میں کون منسٹر ہیں، تو ان کے بندے ایسے بندے لگوا رہے ہیں جو پیسے لے کے لگوا رہے ہیں. آپ عثمان بزدار صاحب کو تو نیب بار بار طلب کر رہی ہے نا اسی طرح کے. میری سن لینا میں نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا جی نام لیں. میں نے سب کے سامنے کہا مخدوم شاہ محمود قریشی، اوپنلی کہا. وزیر اعظم تھے اس وقت، وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی صاحب، اور بزدار صاحب بیٹھے تھے. میں نے کہا جی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، کرپشن وہاں ہو رہی ہے لینڈ ریکارڈ سینٹر میں. ایک غریب انگوٹھا نہیں لگاتا اس کی زمین اتر جاتی ہے، اور فورینزک جب ہم کراتے ہیں تو اس کا انگوٹھا نہیں ہوتا، زمین اس کی 1 کنال 2 کنال اتر گئی، وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. تاریخ کی سب سے بڑی جو کرپشن ہو رہی ہے. میرے سامنے کہا پر ان کو وزیر اعلیٰ کو کہ ان کا مسئلہ حل کریں. اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ دوسرے دن سن لیں، تاریخی بات سن لیں. دوسرے دن میرے خلاف 12 پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے پریس کانفرنس کی ملتان میں، اور انہوں نے کہا یہ کرپٹ آدمی ہے، اس نے کیسے شاہ محمود قریشی صاحب کو کرپٹ کہا ہے. 12 ایم پی ایز نے. اس کے 1 دن کے بعد مجھے شو کاز نوٹس پارٹی کا آ گیا. یہ مجھے سچ بولنے کا انعام ملا. یہ 2019 کی یا 20 کی بات ہے. اس وقت مجھے سچ بولنے کا یہ انعام ملا. مجھے شو کاز ملا. میں نے شو کاز جا کے میں نے کنٹیسٹ کیا اسلام آباد میں، اور میں نے ثبوت پیش کیے کرپشن کے، اور مجھے ایگزینوریٹ کر دیا گیا، لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا گیا. وہ 4 سال کرپشن کی زد میں اس طرح گزرے کہ جو آپ کا ڈی سی ہوتا تھا 3 کروڑ میں لگتا تھا، جو سی پی ہوتا تھا 4 کروڑ میں لگتا تھا. میں نے خود چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں پیسے بھرے. کس چیز کے؟ آپ نے رشوت کے پیسے بھرے. کون؟ میرا کسی میرٹ کا کام تھا. انہوں نے کہا جب تک پیسے نہیں دیں گے کام نہیں ہوگا. میں نے پیسے بھرے. میں نے یہ بات پہلے بھی میڈیا پہ کی ہے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں. جب ایک ایم این اے پیسے بھر رہا ہے، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی؟ اب دیکھیں ڈی سی نے ضلع سنبھالنا ہوتا ہے. وہ ضلع کیسے سنبھالے گا؟ پہلے جو 3 کروڑ دے آئے گا وہ وصول کرے گا. اچھا، جب اپوزیشن یہ بات کرتی تھی تو آپ سب لوگ جو ہے، جب آپ ابھی وہ منحرف یا مجاہد نہیں بنے تھے، تو آپ لوگ ان کو سنب کرتے تھے کہ یہ غلط الزام لگا رہے ہیں. آج آپ خود کہہ رہے ہیں. میں نے اسی دور میں کھڑے ہو کے سب کے سامنے کہا. میں ان کی میٹنگز جو ہوتی تھی ہماری پارلیمانی پارٹی کی، میں اس میں کہتا تھا آئی واز دا اونلی ون جس نے پرائم منسٹر کو کہا کہ ہم یہاں غریبوں کے مسائل حل کرنے آئے ہیں، ان کو اصلاح کرنے آئے ہیں. آپ اپوزیشن کے پیچھے پڑ گئے ہیں، آپ ان کو چھوڑیں، لوگوں کو ڈیلیور کریں. چلیں میں بریک لیتا ہوں. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، ابھی اسمبلی کی کارکردگی کے حوالے سے میرے 1-2 سوال موجود ہیں، کیونکہ اسی اسمبلی میں بیٹھے ٹریئری ممبرز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھیڑیے ہیں، اور دوسری طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کچرا ہیں. یہ خود کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں.